محترم المقام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں جس سے وہ محبت کرتا ہے اولیاء اللہوں سے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنے والا اللہ رب العزت نے ہم کو بنایا۔ دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم لوگوں پر۔ میں اولیاء اللہ کی فضیلت پر بات کرنے سے قبل چند باتیں جو آج فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہی ہے اس کے تعلق سے بھی میں چند باتیں رکھ کر اس کے بعد اولیاء اللہ کی فضیلت پر بولنا اگر مناسب سمجھوں گا۔ دوستو، کتنا بڑا ظلم آج ہو رہا ہے مسلمانوں پر، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر۔ آج ہم آرام سے مسجد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، لیکن وہاں حالات ہی کچھ اور ہیں۔ کہاں سے بم آئے گا، کہاں گرے گا، کہاں جانے جائیں گی، کہاں بچے اگر انتقال ہوں گے، کہاں عورتیں بیوہ ہوں گے، کہاں عورتیں انتقال ہوں گی، کہاں بچے یتیم ہوں گے۔ اس طرح کا ماحول وہاں پہ آ کر ہے۔ ہم لوگوں کو وہ جگہ ہم لوگ نہیں ہیں، حالانکہ ہم لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کریں، لیکن مجبوری کی حالت میں ہم لوگ یہاں پر ہیں۔ ہمارا حق وہ مسلمان ادا کر رہے ہیں، جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے، لیکن درد ہر مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ درد ہر مسلمان کے دل میں اگر ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان بھائی کا حق ایسا ہے جیسے کہ ایک جسم ہے، جسم میں اگر پاؤں میں مار لگ گیا، ہمیں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کیا پاؤں میں اس کا بھی مار لگا، سر میں مار لگا، کیا بول کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا بولیے؟ درد ہوتا نا؟ کہیں پر بھی مار لگے جسم میں کسی حصے میں، چاہے پیر پر مار لگے، ہاتھ پر مار لگے، پیٹھ پر مار لگے، سینے میں مار لگے، جہاں کہیں بھی مار لگتا ہے درد سارے بدن کو ہوتی ہے، اور سونے میں تکلیف سارا بدن آرام سے نہیں سو پاتا۔ یہی حالت ہوتی ہے نا انسان کی۔ اسی طرح آقا نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے کہیں پر بھی تو وہ درد ہم کو بھی اگر ہونا چاہیے۔ دوستو، تو ہم لوگ جاننا چاہیے کہ مسلمان جو فلسطین میں تکلیف پڑ رہے ہیں، کس وجہ سے وہ لوگ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ظلم کرنے والا کون ہے، کیا تاریخ ہے بیت المقدس کی، مسلمانوں کی، اور بیت المقدس سے کیا نسبت ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے حال میں اگر ایک ویڈیو کلپ دیکھی سوشل میڈیا میں، اس میں اسرائیل کا بنیامین نیتنیاہو اس کا اگر صدر ہے، ظالم بادشاہ وہ آ کر کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی تاریخ 50 سال یا 60 سال سے نہیں ہے، فلسطین سے ہمارا تعلق فلسطین سے 3000 سال سے ہے۔ کون کہتا ہے؟ اسرائیل کا اگر سربراہ وہ کہتا ہے ہمارا تعلق 3000 سال سے ہے۔ ہم لوگوں کو کئی بار اس شہر سے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب مسلمان قابض ہوئے تو ہم لوگوں کو بے گھر کر دیے، ہم لوگوں کو بے گھر کر دیے۔ تو مسلمان ہی ظالم ہے،
مسلمان ہی ہم کو بے گھر کرنے والے ہیں، پھر سے ہم اگر جو ہے کیا ہے 100 سال سے یا 80 سال سے جو ہے ہم لوگ آ کر جو ہے فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں بول کر جو ہے ایک غلط تصور جو ہے دنیا کو اگر ایک میسج آ کر دے رہا ہے، انگلش میں کہہ رہا ہے، اصل میں تاریخ کو چھپانے کی ناکام کوشش اس نے آ کر کی ہے، تاریخ کو چھپانے کی۔ دوستو یہ جو قوم یہودی قوم ہے، یہ کون ہے، کس سے نکلی ہے، آپ لوگ ایک حد تک جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ذکر کرنا میرا اگر فریضہ ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹوں کو عطا کیا۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی آئے، اور وہ کون ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے کم و بیش 10,000 سے زیادہ انبیاء کرام کو جو ہے اسحاق علیہ السلام کی آ کر جو ہے آل سے اولاد سے اللہ رب العزت نے جو ہے لایا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے؟ یعقوب علیہ السلام کے اور پوتے اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی اولادوں سے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کن کی اولادوں میں سے آتے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے۔ اب دیکھیے اسرائیل جو نام ان لوگوں نے دیا ہے، ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ انجانے میں اللہ اسرائیل کو ہلاک کر بول کر جو ہے ہمیں اگر بولتے، بدوا دیتے نہیں؟ اب جو چل رہا ہے معاملہ چلتے سو دیکھ کر کیا بولتے؟ اللہ اسرائیل کو جو ہے ہلاک کر دے، برباد کر دے، نیست و نابود کر دے بول کر اگر ہمیں اگر بولتے۔ دوستو آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ تو ہم لوگوں کو کہنا کیا چاہیے؟ اے اللہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا بنی اسرائیل کی جو اولاد جو آج ظلم کر رہی ہے، ان کو ہلاک کر بول کر جو ہے ہمیں اگر بولنا دعا کرتے وقت میں، کیونکہ بے ساختہ ہمیں نبی کے نام کی طرف منسوب نہیں کر دینا، کیونکہ وہ لوگ جو نام رکھے ہیں اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو اسرائیل۔ کیا کہتے ہیں؟ بنو اسرائیل۔ یعنی قرآن میں بنو اسرائیل کے نام سے ایک سورہ ہی ہے، بنی اسرائیل کے نام سے ایک سورہ ہی اللہ رب العزت نے آ کر نازل کیا ہوا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے جو ہے ان لوگوں کو عطا کیا ہوا تھا۔ کتنے؟ 12 بیٹے۔ اس میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، یہودا بڑے بیٹے کا نام۔ کئی نامان تھے، اس میں سے 11ویں فرزند جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور 12ویں فرزند حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بڑے بیٹے کا نام یہودا، اور جو ان کی اولادیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لوگوں میں اس وقت میں، اب نہیں، اس وقت میں سارے عالم میں زیادہ فضیلت والا گروہ کسے اللہ فرمایا تھا؟ بنی اسرائیل کے گروہ کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا۔ کیوں؟ ان میں زیادہ اکثر کثرت سے جو ہے انبیاء کرام تشریف لا رہے تھے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے اس قوم کو، اس امت کو اللہ رب العزت نے جو ہے فضیلت والا آ کر فرمایا تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب دیکھیے یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے ہمیشہ سے ہی جو ہے
یہ اللہ کے ناشکری قوم آ کر رہی ہوئی ہے۔ اللہ بہت سارے نعمتوں کو ان کے اوپر کیا، اس کے باوجود اللہ سے ناشکری کرنا اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا، یہ قوم کا اگر جو ہے شیوا رہا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم جو ہے مصر میں جا کر آباد ہو جاتی ہے، مصر میں جو ہے یہ سارے قوم جو ہے کیا ہوتی ہے، مصر میں آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 150-200 سال کے بعد اب دیکھیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے یہ لوگ، اب اس کے بعد وہاں پر مصر میں تھے یہ لوگ، مصر سے 200 سال کے بعد فرعون جو ہے وہاں کا بادشاہ بنتا ہے۔ ان لوگوں کو جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے کیا کرتا ہے فرعون، جو ہے ان کو آ کر جو ہے غلام بنا کر تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر، 12 قبیلوں کے اوپر بھی، بنی اسرائیل کے تمام قبیلے والوں کے اوپر۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون کے چنگل سے بچانے کا اگر حکم اللہ رب العزت نے دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کیے، بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر جو ہے رات جو ہے وہ آ کر جو ہے سفر کرتے ہیں اس شہر کو چھوڑ کر جانے کے لیے۔ رات میں اگر نکل جائیں گے تو جو ہے صبح تک جو ہے بہت دور تک پہنچ جائیں گے، ایسا سوچ کر جو ہے رات بھر سفر کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں جہاں سے نکلے تھے وہیں پر اگر موجود ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ بھی بولتا جاؤں گا، اور بیچ بیچ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور اولیاء اللہ کی اگر جو فضیلت ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے جاؤں گا۔ اب دیکھیے رات بھر سفر کرتے ہیں، اسی طرح کئی دن ہو گئے، رات کو سفر کرتے، صبح اٹھ کر دیکھتے جہاں سے نکلے وہیں پر موجود۔ اب دیکھیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے جو ہے پوچھتے ہیں، اے مولا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ رات بھر سفر کرتے ہیں لیکن دن میں جو ہے وہیں پر آ کر موجود ہوتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب انتقال ہوئے تو اس قوم سے جو ہے ایک عہد لیا تھا، یہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ دیکھو تم جب یہاں سے نکلو، یہاں سے مصر کو چھوڑ کر جب تم نکلو گے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جو ہے تم لوگ آ کر نکلنا، بول کر جو ہے عہد لیا تھا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام تو پردہ ہو چکے تھے، اب کیسے ان کو لے کر جائیں؟ وہ تو جو ہے خبر میں آ کر موجود ہے۔ آج کے لوگ کیا بولیں گے؟ وہاں پر ہڈیاں بھی نہیں رہے گی، یہ کہیں گے لوگ۔ لیکن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اب تلاش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں ہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں، ہم کو معلوم نہیں، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، بول کر معلوم نہیں ہے، یہیں پر ہے لیکن کہاں ہے معلوم نہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد آ کر جو ہے جا کر ایک بوڑھی عورت، جو بہت پرانے واقعات سب یاد رکھنے والی ایک بوڑھی عورت سے آ کر کہتے ہیں، اس عورت کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں پر ہے۔ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو ہے اے بوڑھی عورت بتاؤ کہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر مبارک کہاں ہے، ہم جا کر وہاں سے ان کے جسد کو اٹھا کر جو ہے کیا کریں گے، ہمارے ساتھ لے کر جائیں گے، ہم ہمارے ساتھ لے کر جو ہے جائیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہم جا کر جو ہے پڑاؤ کریں گے وہاں پر ان کو مدفن کر دیں گے، بول کر جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی طرح وہ بڑھیا کہتی ہے ہاں میں بتاؤں گی، میں بتا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے جو ہے مجھے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا وعدہ؟ کل قیامت میں مجھے آپ کے پڑوس میں جنت آ کر نصیب ہونا، یہ دعا اگر کرنا ہے مجھے، کل پڑوس میں، آپ کے پڑوس میں مجھے جو ہے جنت ملنا، یہ وعدہ اگر آپ کرتے ہیں تو میں بتاؤں گی، نہیں تو نہیں بتاؤں گی بول کر جو ہے آ کر کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ آپ بول دیں کہ جو ہے آپ کو پڑوس میں جو ہے جگہ اگر دی جائے گی، جنت دی جائے گی بول کر بول دیں۔ اب دیکھیے دوستو،
اللہ وجہ بتایا نہیں، کیا واسطے رات میں نہیں جانے ہوتا بول کے؟ اللہ یہ بھی تو بتا سکتا تھا کہ خبر کہاں ہے، کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ایک بڑھیا کو اللہ کے نبی کی عظمت کیا ہے یہ بتانا مقصد تھا، اس لیے جو ہے بڑھیا کو جو ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بغل میں جنت بھی عطا کرنی تھی، اس لیے اللہ کیا کیا؟ مخفی رکھا اس بات کو مخفی رکھا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اور ایک مسئلہ بھی جو ہے ہم کو حل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر بتا دے سکتے تھے، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی جو بتائے اسے بھی مان لو، اور تم میں جو اہل علم ہے جن کے پاس علم ہو ان کی بھی بات اطاعت کرنی ضروری ہے، یہ بھی اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو اگر بتاتا ہے۔ تو دوستو جاتے ہیں پوچھتے ہیں، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ ایک نہر جو ہے، یہ ندی جو ہے، اس ندی میں جو ہے اس جگہ فلان جگہ میں آ کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ندی میں آ کر دفن کیا گیا۔ کیوں ندی میں دفن کیا گیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام انتقال ہوئے تو ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے سے لڑنے لگے، 12 قوم تھے نا، 12 لوگ، 12 بیٹے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی، تو 12 لوگ بھی ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ ہمارے یہاں آ کر جو ہے یوسف علیہ السلام دفن ہوں گے، کیونکہ وہ فضیلت، وہ برکت، وہ فیضان ہم کو حاصل ہو بول کر جو ہے 12 لوگ بھی لڑنے لگے۔ تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ ندی جو ہے اس کے 12 نہریں ہمارے گھروں کو ہوتے ہوئے اگر جاتے ہیں، ہمارے قبیلوں کو ہوتے ہوئے جاتی ہے، تو اس ندی میں دفن کر دیں گے، اس کا فیضان ہم 12 لوگوں کو بھی ملتا رہے گا، 12 لوگوں کو بھی ملتا رہے گا۔ اب دیکھیے اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی سے جو پانی مس ہو کر آتا ہے وہ برکت والا اور رحمت والا پانی ہے بول کر۔ تو دوستو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس جگہ دفن کیا گیا پانی میں، وہاں کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد بھی جو ہے ان کا جسم سلامت رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبیوں کو زمین ہرگز کھاتی نہیں ہے، وہ زندہ رہتے ہیں، ان کا جسم بھی زندہ رہتا ہے قبروں میں۔ اچھا اٹھاتے ہیں، ان کے جنازے کو بھی ساتھ لے کر جو ہے نکلتے ہیں، ان کے جنازے کو بھی ساتھ لے کر نکلتے ہیں، پار کرتے ہیں تو جو ہے صبح دیکھتے ہیں تو جو ہے آدھا دور پار کر دیے، پار کر کے ایک دریا کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تو آپ کو واقعہ معلوم ہے، عصا سے مارتے ہیں، دریا پھٹتا ہے اور اللہ جو ہے فرعون کے چنگل سے جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کو بچاتا ہے۔ بولیے کتنا بڑا معجزہ۔ آج ہمیں جا کر جو ہے دریا کے پاس جا کر کھڑکو، دریا کھل جا بولے تو کھل جائے گا کیا؟ بولیے کھل جا، سم سم بولتے ہی کھل جائے گا کیا؟ بولیے ہرگز نہیں۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ شپ کے ذریعے سے یا آ کر جو ہے کشتی کے ذریعے سے جو ہے دریا کو پار کرنا پڑے گا۔ لیکن ساری قوم کو لے کر بچا کر نکلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے دریا کو چیر دیتا ہے اور سارے قوموں کو جو ہے اس میں سے بآسانی پار کرانے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے فرعون کو غرق کر دیا، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی یا نہیں دی؟ اب کتنا بڑا معجزہ ان لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھنے کے باوجود اب یہ لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہ جو ہے واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، فلسطین جو ہے ان لوگوں کا تعلق کیسے فلسطین سے ہے بول کر جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، کتنی محبت تھی یہ لوگوں کو فلسطین سے بول کر جو ہے معلوم ہوگا۔ تو جو ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ہم لوگ مصر میں تھے، ہمارا بول کر ایک علاقہ تھا، اب ہم نہ لے کر آ کر جو ہے اس میں کھڑا کر دیے، اب ہمارے لیے بول کر ایک آ کر جو ہے رہنے کے لیے ایک شہر ہونا، وہ شہر کون سا بول کر جو ہے ہم کو آ کر جو ہے اللہ کے پاس پوچھ کر جو ہے بولو بول کر جو ہے بولتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پوچھتے ہیں، اللہ کہتا ہے جو فلسطین ہے،
فلسطین کیا تھی، اس زمین کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگے نمرود سے نکلنے کے بعد وہاں سے آ کر فلسطین میں جو ہے وہ آ کر بس گئے تھے، اور وہیں پر وہ پردہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سب جو ہے وہیں پر آ کر مدفن ہیں۔ کہاں پہ؟ فلسطین میں۔ تو اللہ کہتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کا جو گاؤں ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر بس جاؤ تم لوگ، بول کر جو ہے اللہ آ کر جو ہے حکم دیتا ہے۔ وہاں پر مسجد ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں پر تم کیا کرو، جا کر عبادت کرو، یہ کرو، بول کر جو ہے اللہ آ کر حکم دیتا۔ اب یہ لوگ جا کر رہنا نہیں رہنا بولیے، یہ لوگوں کی محبت فلسطین سے کیسی ہے دیکھیے، اس کی وجہ سے اللہ کیا کیا یہ بھی دیکھیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو وہاں آ کر جو ہے بڑے بڑے لوگ آ کر جو ہے وہاں پہ آ کر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں، ہمیں جا کر لڑتے گرتے نہیں ان لوگوں کے پاس، یہ کام کرو تمہیں بھی تمہارا رب جا کر لڑو، جیت ڈالے واسطہ ہمیں آ جاتی، تب تک ہمیں یہاں ویٹ کر لے، رہتے ہی جو ہے بولے یہ لوگ، یہ قوم کیا بولی، تمہیں بھی تمہارا رب جا کر اے موسیٰ علیہ السلام جا کر لڑو، جہاد کرو، کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم کو اگر بولو ہم آئیں گے، جو ہے بول دی۔ اللہ کیا کیا معلوم؟ وہ بستی کو ٹھکرانے کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا، 100 سال تک در بدر پھرتے رہے، یہ لوگ در بدر پھرتے رہے۔ کون سی قوم؟ یہ بنی اسرائیل کی، جو آج ہم مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، یہ قوم اس وقت زمانے میں جو ہے 100 سال تک پھرتی رہی۔ اس کے بعد پھر ایک نبی آئے، آ کر بولے کہ جاؤ تم اس جگہ میں آ کر جا کر بس جاؤ، کہاں؟ فلسطین کی جگہ میں، پھر جا کر بسے، پھر کوئی آتا پھر نکال دیتا وہاں سے، پھر یہ لوگ جا کر بستے، یہی سلسلہ رہا، کیونکہ اللہ جب دیا نعمت، اس نعمت کو جو ہے صحیح طور سے یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کیے، بنی اسرائیل کی قوم، اس لیے اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کیا، در بدر پھرتے رہے، در بدر پھرتے رہے، اور انشاءاللہ پھر بھی یہ لوگ جو ہے اسی طرح ان لوگوں کا حال آ کر ہوگا، تا قیامت تک یہ لوگ ایسے ہی آ کر کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے۔ یہ اگر جو ہے یہ ضروری ہے، یہ اگر ان لوگوں کی تقدیر ہے، انشاءاللہ دیکھے گی دنیا انشاءاللہ۔ تو دوستو پھر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اسی طرح ان لوگوں کو نکال دیا گیا، اور یہ لوگ ان کے پاس ایک بکسا تھا، تابوت سکینہ جسے اگر کہا جاتا ہے، تابوت سکینہ جسے کہا جاتا ہے، وہ بکسا بھی ان سے چھن گیا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ چھین کر لے گیا ان کے پاس سے وہ بکسا۔ پھر جو ہے ایک نبی کو اللہ نے بھیجا ان کے قوم میں، بھیج کر کہا کہ تم کو ایک بادشاہ جو ہے تمہارے میں آ کر جو ہے پیدا ہوگا، اس کا نام طالوت ہوگا، طالوت۔ اس وقت جو بادشاہ، جو ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام جالوت تھا، جالوت، اسی نے وہ بکسے کو چھین کر لے گیا تھا ان سے۔ تو جالوت کو مار کر پھر سے تم کو یہ بستی تم کو عطا کرے گا، بول کر جو ہے وہ نبی آ کر کہتے ہیں۔ اب وہ سوال کرتے ہیں، نبی بول دیے، بولنے کے بعد آ کر جو ہے اس میں کوئی شک کر سکتے کیا؟ بولیے، کوئی شک کریں گے کیا نبی بولنے کے بعد؟ نہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس میں بھی سوالاں کرتے تھے، نہیں طالوت بادشاہ ہم نہ جیت کو دیں گا، اس کے ساتھ جا کر ہمیں جنگ کرنا، بول کو کیا دلیل؟ کیا دلیل سے ہمیں ماننا کہ جو ہے طالوت ہمارا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ گئے تو ہم نہ فتح ہوں گی؟ کیا ہم نہ دلیل، پروف کیا؟ اب یہ پروف کون پوچھتے؟ دیکھیے یہ پروف کون پوچھتے؟ پہلے یہودی، آج کون ہے؟ آج ان کی آل چند لوگ کیا کرتے؟ پروف ہے کیا؟ یہ پروف ہے کیا؟ یہ حدیث میں ہے کیا؟ یہ قرآن میں ہے کیا؟ ہر چیز کو پروف آ کر پوچھتے۔ یہ پروف پوچھنے والی قوم کون ہے؟ یہودی قوم ہے، یہودی قوم۔ تو پوچھتے کہ پروف کیا؟ کیا بھروسے پر ہمیں اگر ان کو بادشاہ مانے، کیا بھروسے پر ہم آ کر جو ہے ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں؟ تو وہ نبی کہتے ہیں انہوں بادشاہ بنتے ہی تم کو تمہارا بکسا جو ہے، جو تابوت سکینہ ہے، وہ تم کو مل جائے گا، تابوت سکینہ مل جائے گا۔ اسی طرح اس تابوت سکینہ کو فرشتے جو ہے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لاتے ہیں، فرشتے
اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جو ہے لاتے ہیں. اسے اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تحملہ الملائکہ، یہ تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھا کر کاندھوں پر جو ہے اٹھا کر جو ہے لائیں گے. اچھا وہ تابوت سکینہ میں کیا ہے؟ تابوت میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فیہ سکینۃ، اس بکسے میں سکینہ ہے یہ لوگوں کے لیے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس بکسے کو سامنے رکھتے تھے، کسی جنگ کو جانے سے پہلے اس بکسے کو جو سامنے رکھتے تھے اور رکھ کر کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے اے اللہ ہم کو فتح دے، ہم کو کامیابی دے، ہم کو دشمنوں پر فتح عطا کر. تو اللہ رب العزت کیا کرتا؟ ان کو فتح عطا کرتا. اب دیکھیے وہ بکسے کے اندر کیا تھا. اس بکسے کے اندر تورات کے چند صفحے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین، ان کا جبہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ اور ہارون علیہ السلام کے نالین، یہ سب اس بکسے میں رکھے گئے ہوئے تھے. اب معلوم کیا ہوا؟ آثار کی برکت سے اللہ فتح عطا کرتا ہے. نبیوں کے آثار، جو چیزیں نبیوں کی نسبت ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کیا کر سکتا ہے؟ ہم کو فتح عطا کر سکتا ہے. اس فتح جو ہے اگر حاصل کرنا ہو تو انبیاء کی نسبت سے جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس آیت کے ذریعے سے ہم آگر جو ہے پہچان سکتے ہیں. دوستو آج جو یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہے. یہودی آج پھر سے ہیکل سلیمانی بننا چاہتا ہے اور بن کر جو ہے پھر سے اس تابوت کو رکھ کر دعا کرنا چاہتا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم دعا کریں گے تو ساری دنیا میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. یہ عقیدہ یہودی کا ہے. اسی لیے وہ کوشش کر رہا ہے بیت المقدس کو ڈھا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی. ہیکل سلیمانی کیا ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو بن کر وہاں پر اس تابوت کو رکھ کر دعا کر کے اللہ سے ساری دنیا میں فتح حاصل کرنا چاہتی ہے یہ قوم، یہودی قوم. اب دیکھیے دوستو، جو لوگ انبیاء کرام کے آثار کی تعظیم نہیں کرتے وہ لوگ یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہوئے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہودی کو عقیدہ ہے اپنے نبیوں کے آثار سے اللہ ساری دنیا میں فتح حاصل کر سکتا ہے. تو مسلمانوں کو سارے انبیاءوں کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو رکھ کر کیوں نہیں ساری دنیا میں حکومت کر سکتا ہے بلکہ جو ہے اندازہ لگا لیجیے. دوستو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آثار سے، حضرت ہارون علیہ السلام کے آثار سے یہودی ساری دنیا میں فتح حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے، اسی طرح نبی کے آثار کو اپنے سر میں رکھ کر خالد بن ولید نے ساری دنیا کو فتح کیا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں. ایک جنگ ہو رہی ہے، ان جو روم کے جو بادشاہ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. اس وقت اچانک جنگ کے میدان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ گر جاتا ہے. فوری جو ہے گھوڑے سے اترتے ہیں اور اس امامے کو اٹھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اب خالد بن ولید کون ہے؟ سپاہ سالار ہے مسلمانوں کے. تو جو ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے کئی صحابہ ان کی حفاظت کرنے میں اپنی جان کو شہید کر دیتے ہیں. اس تفریح میں جو ہے کئی جانیں آ کر چلے جاتی ہیں. پھر جو ہے اپنا امامہ اٹھا کر سر پہ رکھ لیتے ہیں. رکھنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جنگ کرتے ہیں. شام ہوتی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے بولا جاتا ہے کہ جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ایک امامہ تو ہی تو تھا، اگر وہ چلے جاتا تو کیا اگر جو ہے بڑی بات اگر ہوتی. آپ کے اس امامہ اٹھانے میں دیکھیے کتنے جانیں اگر چلی گئی.
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے جو چیز میں اس میں رکھا ہوں اگر میں بتاؤں گا ایسے کئی ہزار جانیں اس پر قربان ہو سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس امانے میں ہمیشہ جنگ کو جب نکلتا ہوں نبی کے آثار کو میں اپنے امانے میں رکھتا ہوں، اور میرا تصور، میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے آثار کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا کرتا ہے. وہ جو ہے خالد بن ولید. دوستو آج جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے یہ سارا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح کر دیا اگر جو ہے علاقے ہیں. ایران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، شام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور دوسرے جو ملک جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا ہے، مصر، یمن، یہ سب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فتح دی ہے ہم لوگوں کو. سیف اللہ جن کا لقب ہے، اللہ کی تلوار جن کا لقب ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے یہ فتح عطا کی ہے. کس بنیاد پر؟ نبی کے آثار کو فتح کا ذریعہ سمجھے، کامیاب ہوئے. آج کیوں کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے؟ ہم لوگ نبی کے آثار سے، نبی کے وسیلے سے دور ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے ہم کو کامیابی نہیں مل رہی ہے. دوستو جو عقیدہ یہودی کا ہے وہ آج کل کے جو انکار کرتے ہیں ایسے باتوں کے، ان لوگوں کا آ کر نہیں ہے. افسوس ہے ہم لوگوں کو. اٹھا کر دیکھیے. اچھا ہیکل سلیمانی جب یہ آثار آ گئے تو یقین ہو گیا وہ لوگوں کو، سارے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کی قوم کو، کہ ہم لوگوں کو اب کامیابی ملے گی. اسی طرح طالوت بادشاہ جالوت سے جنگ کرتا ہے اور ان کو جو ہے کامیابی حاصل ہوتی ہے. طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں، اللہ کے نبی. اللہ نے زبور جو کتاب ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے آخری وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں دیکھو ایک مسجد تعمیر کرنی ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو آثار ہے یہ آثار رکھنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کیجئے بول کر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام آ کر کہتے ہیں. تو اسی طرح جہاں آج بیت المقدس ہے وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے سے انہوں نے ہیکل سلیمانی نامی آ کر جو ہے ایک مسجد کو جو ہے وہ آ کر تعمیر کرتے ہیں. مسجد کو تعمیر کرتے ہیں. تعمیر کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پردہ ہونے کے بعد پھر یہ قوم جو ہے بھٹک جاتی ہے، پھر اپنے احکامات کو آ کر جو ہے بھول جاتی ہے. اللہ کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے سے جو ہے یہ جو ہے جب آ کر جو ہے ہٹ جاتی ہے، پھر سے فلسطین سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. دیکھیے کتنے بار یہ لوگ نکالے گئے، اٹھا کر دیکھیے تاریخ، کتنے بار یہ لوگ غلام بنائے گئے، کتنے بار یہ لوگوں کو غدر کر جو ہے نکال دیا گیا. یہ آپ اگر اٹھا کر تاریخ آ کر دیکھیے. بنی اسرائیل کی قوم بڑی شرکش قوم، نعمتوں کو بہت جلد بھول جانے والی، دیکھ کر معجزات کو آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے انکار کر دینے والی قوم بنی اسرائیل کی قوم. تو جو ہے سلیمان علیہ السلام بنانے کے بعد جب یہ لوگ آ کر جو ہے در بدر ہو گئے، پھر بادشاہ بغت نصر جو تھا ان لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے اور جو ہے اس مسجد کو جو ہے توڑ دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو مسجد تعمیر کیے اسے توڑ دیتا ہے اور ان لوگوں کو فلسطین سے نکال دیتا ہے. بغت نصر انہیں بولیا دیکھو پہلا جھوٹ انہیں بولیا سو کہ جو ہے ہم لوگ یہاں بس کو تھے، پہلی بار ہم لوگوں کو اگر مسلمانہ نکالے بول کر، بہت بڑا جھوٹ. ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا یہ لوگ اسی طرح در بدر پھرتے رہیں گے بول کر. دوستو پہلی بار بغت نصر بادشاہ نے ان کو نکال دیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے کئی سو سال کے بعد
پھر یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، فلسطین کو آتے ہیں، ایک بادشاہ کے اگر مدد سے فلسطین کو آتے ہیں، اور آ کر وہاں پر پھر سے کیا کرتے ہیں، اس مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اس مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، پھر وہاں رہنے کے لیے اگر کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا عرصہ 1000 سال کا عرصہ تھا، 1000 سال کا عرصہ۔ اچھا، پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسائی بادشاہ بننے لگے تو ان لوگوں نے پھر سے جو ہے اس ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، دوسرے بار بھی کیا کر دیے، توڑ دیے اس مسجد کو۔ اب توڑنے کے بعد پھر نکال دیے لوگوں کو، کہنے لگے کہ جو ہے یروشلم ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی سو جگہ وہ ہے۔ ان لوگوں کو نکال دیا گیا، کن کو، یہودیوں کو۔ اس وقت سے لے کر بیزنٹائن امپرر جسے کہا جاتا ہے، بیزنٹائن، وہ امپرر جو ہے، وہ بادشاہ جو تھا، وہ ان لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکال دیا، یہاں سے ان لوگوں کو گدیر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 600 سال وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 600 سال تک وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آ کر کہتے ہیں ان کے پاس سے چھین لیے، کہتے تمہیں تھیش نہیں نا بھائی تمہارے پاس سے چھیننے کے واسطے، تمہیں رہے تو نا تمہارے پاس چھیننے کے واسطے۔ وہاں پر تھے کون، بیزنٹائن امپرر تھا وہاں پہ رول کرتے ہوئے، ان کے بادشاہ تھے بیت المقدس میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عطا کیا، بیت المقدس کو فتح عطا کیا۔ بیت المقدس کے مسجد کے اندر نہیں گھسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کے اندر عیسائی پادری جو ہے اپنا مسکن بنا کر رکھے ہوئے تھے، تو مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ آپ لوگ وہاں پر حملہ نہیں کریں گے، میں ڈائریکٹ آ کر جو میں بات کروں گا وہ لوگوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آتے ہیں، آ کر ان عیسائیوں سے بات کرتے ہیں۔ عیسائی دیکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ بے شک یہ جو ہے بیت المقدس جو ہے ایک ایسے شخص سے جو ہے فتح ہوگی۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے آقا اونٹ کی آ کر جو ہے نکیل پکڑے ہوئے ہوگا اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا، بادشاہ اونٹ کی نکیل پکڑا ہوا ہوگا اور غلام جو ہے وہ جو ہے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں آ رہے تھے تو اس وقت راستہ بھر کیسے آتے تھے معلوم؟ ایسا نہیں کہ جو ہے میں اگر بادشاہ تمہیں جا کر خدمت کرنا نہیں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ کیا کرتے تھے، تھوڑی دیر وہ بیٹھتے تھے، ان کا غلام اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا تھا، اور تھوڑی دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھاتے اور وہ نکیل پکڑ کر چلتے تھے۔ راستہ بھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب بیت المقدس میں پہنچے تو اس وقت غلام اونٹ پر تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھے۔ عیسائی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہی امیر المومنین ہیں جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، جو ہی وہ لوگ دیکھے، اپنے آثار کو دیکھے، اپنے کتابوں میں اس واقعے کو دیکھے، تو فوری جو ہے وہ چابیوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پیش کر دیتے ہیں۔ دوستو، کسی قسم کی خون خرابے کی بنا بیت المقدس کی حرمت کو پامال نہ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، بیت المقدس کو فتح کیا۔ قبلہ اول بھی تلوار آقا نے میان میں رکھ کر جو ہے فتح حاصل کی، اور بیت المقدس بھی تلوار چلائے بغیر جو ہے حاصل کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کس کے پاس سے لیے؟ عیسائیوں کے پاس سے جو ہے ہم لوگ آ کر جو ہے حکومت لیے، قبضہ کیے۔
قبضہ سے مراد کیا؟ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، جاتے تھے کسی کنٹری پر آ کر جو ہے یہ ہو کر جو ہے وہاں پر رول کرتے تھے۔ اچھا ہوا معاملہ، اس کے بعد 400 سال 500 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت المقدس رہا، 500 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ تو اس وقت عیسائی لوگ پھر سے کیا کیے، بادشاہوں کی آ کر جو ہے، جو مسلمان بادشاہ جو کمزور لوگ تھے ان لوگوں کو دنیا کی دولت دے کر جو ہے پھر سے کیا کر لیے، پھر سے بیت المقدس پر قبضہ کر لیے۔ 80 سال اس گیپ میں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر اب 1947 تک بیت المقدس کس کے ہاتھ میں رہا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ بیچ میں 80 سال پھر جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر گیا، 1000 سے 1500 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت المقدس آ کر رہا۔ اب 80 سال پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا کر کے ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح حاصل فرمایا۔ اب دیکھیے بیت المقدس جو فتح ہوا، فتح کرنے والے جو کمانڈر تھے وہ حضرت صلاح الدین ایوبی، لیکن اس میں فیضان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جو ہماری اس مجلس کا مقصد ہے یہ میں آپ لوگوں کو اگر بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح پھر سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا، اور آتے وقت وہ جو ہے غوث پاک کے صدقے سے، ان کے فیضان سے ہم لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر ملا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جب بیت المقدس کی جنگ ہو رہی تھی 500 ہجری کے یا 550 ہجری کے اطراف میں، تو اس وقت غوث پاک کے 80,000 شاگردین صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل تھے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، اور صلاح الدین ایوبی کے چیف قاضی جو تھے وہ غوث پاک کے خلیفہ تھے، خلیفہ بھی تھے اور اگر تلمیذ بھی تھے، غوث پاک کے شاگرد بھی تھے بیت المقدس کو فتح کرنے میں۔ اور صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ ان کے والد کون تھے؟ ان کے والد صلاح الدین ایوبی کے والد غوث پاک کے مرید خاص تھے، اور جب صلاح الدین ایوبی چھوٹی عمر میں تھے تو صلاح الدین ایوبی کو غوث پاک کی مجلس میں لے کر جایا کرتے تھے ان کے والد، تو غوث پاک صلاح الدین ایوبی کی گردن کو پکڑ کر دعائیں دیا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے۔ اب آج بھی آپ آ کر جو ہے گوگل میں جا کر دیکھیے، صلاح الدین ایوبی بول کر ٹائپ کیجئے، آپ کو اس میں آئے گا کہ وہ قادری غلام تھے بول کر جو ہے لکھا ہوا آ کر ہوگا۔ تو صلاح الدین ایوبی ساری زندگی بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اپنی زندگی جنگ میں آ کر جو ہے صرف کر دیے، کرنے کے بعد جب ان کا وقت آخری وقت آیا تو جو ہے پلنگ پر لیٹے ہوئے جو ہے وہ آخری دن گن رہے تھے، تو ان کے پاس آ کر ایک بندے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ساری زندگی جو ہے جنگ کے میدان میں گزار دیے، آخری وقت کیوں کھاٹ پر جو ہے آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے؟ صلاح الدین ایوبی سے آ کر پوچھا جاتا ہے، تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ دیکھو بچپن میں مجھے غوث پاک کے پاس لے جایا جاتا تھا، اور غوث پاک میری گردن پر ہاتھ رکھ کر دعا کیا کرتے تھے، جس گردن میں غوث پاک کا ہاتھ پڑا ہو دشمن کی تلوار میں وہ ساتھ کہا کہ اسے کاٹ سکے، مگر جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی تو دوستو آج 1945 میں
پھر جو ہے ان لوگوں نے قبضہ کیا، پھر ان لوگوں نے قبضہ کیا. اور قبضہ کیسے کیا معلوم؟ پہلے ایک ایسے فرقے کو پیدا کیا جو اللہ والوں سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ والوں کی مدد کو تسلیم نہیں کرتے، ایسے فرقے کو اگر جنم دیا ان لوگوں نے. یہودیوں نے اس فرقے کو جنم دیا. اٹھا کر دیکھیے تاریخ، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. اس کے پہلے تک بیت المقدس کو کسی کے ہاتھ سے چھیننے نہیں ہوا. جب جس نے اگر جو ہے بیت المقدس کو 1947 میں قبضہ کرنے کے بعد انگریز جا کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی خبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے آپ کے پاس سے بیت المقدس کو پھر سے لینے کے لیے ہم لوگوں کو 700 سال لگے، 700 سال لگے. اگر پھر بیت المقدس اگر جانا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تو پھر یہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہونا پڑے گا، پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہونا پڑے گا بول کر جو ہے وہ انگریز آ کر کہتا ہے. دوستو صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ یہ بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے گی تو ہر بندہ صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے اور بیت المقدس پھر سے ہمارے پاس آ سکتا ہے. کیا تھے؟ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، ان سے بیعت یافتہ قادری تھے سلطان صلاح الدین ایوبی. ہم لوگ بھی جو ہے غوث پاک سے نسبت جو ہے گہرا کر لیں گے آج انشاءاللہ. پھر سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت المقدس کو عطا کر دے گا، پھر سے عطا کر دے گا. دوستو اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ کے ولیوں کی نسبت سے کیسے آ کر جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ ایک دو حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر پیش کر کے جو ہے بات کو ختم کروں گا، کیونکہ یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا کیسے یہ لوگ آ کر قبضہ کرے. اچھا 1947 میں آ کر جو ہے یوں جا کر بیٹھ گئے کیا؟ جرمنی میں اگر یہ لوگ کیا ہو گئے تھے؟ وہاں جا کر جو ہے بسے ہوئے تھے. جرمنی کا جو ہٹلر تھا اس زمانے میں 3 ملین یہودیوں کو، 3 ملین بولے تو کتنے؟ 30 لاکھ یہودیوں کو زندہ مارا اس نے آ کر جو ہے قتل کیا. کون؟ ہٹلر. انہیں مسلمان کیا؟ انہیں مسلمان نہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ اگر یہودیوں کو 30 لاکھ یہودیوں کو مارا. اور وہ اس کی کتاب میں لکھتا ہے میں جو ہے 90% یہودیوں کو مٹا دیا ہے، 10% چھوڑ رہا ہوں. کیا واسطے چھوڑ رہا ہوں؟ دنیا جان جائے کہ یہودی قوم کون ہے، میں کیوں ان کو مٹایا بول کر جو ہے جاننے کے لیے میں چھوڑا ہوا ہوں بول کر اگر وہ آ کر لکھتا ہے. تو ایسی قوم یہودی قوم ہے. آج ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا وجہ سے جو ہے اس نے آ کر قتل کیا. کیا نہیں کیا ہوگا یہ لوگوں نے؟ بولو. آپ کے پاس مدد لینے کے لیے آئے اور آپ ہی کے حصے میں قابض ہو کر آپ ہی کو نکال دیا جائے تو بولیے اس سے بڑا ظالم کون آ کر ہوگا؟ تو یہودی جب وہاں پر مار رہا تھا تو وہاں پر جو ہے یہ لوگ اسیر بن کر یہ لوگ جو ہے فلسطین آئے، مدد چاہے. اور اس میں لکھا ہوا تھا ہم لوگ بڑی امید لے کر آئے ہیں، اگر آپ لوگ بھی ہم کو سہارا نہیں دیا تو ہم لوگ بے سہارا ہو جائیں گے بول کر جو ہے بینر لگا لے کر جو ہے یہ لوگ آئے. اس وقت مسلمان سہارا دیے فلسطین میں، جان دے جی لیں دے یہ بھی تو انسان ہی ہے بول کر جو ہے ان کو اگر سہارا دیا. اور وہ سہارا دینے کا صلہ یہ لوگ کیا دے رہے ہیں؟ آج جو مسلمان سہارا دیا آج اسی کو وہاں پر جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ مار رہے ہیں. آج اسی کی اولادوں کو مار رہے ہیں. اس زمانے میں ہمارے بڑوں نے ان کے بچوں کی خاطر ان پر رحم کیا، آج یہ لوگ ہمارے بچوں پر بھی رحم نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بڑوں نے ان کے بیماروں کی خاطر رحم کیا، ہمارے بیمار پر بھی یہ رحم نہیں کر رہے ہیں. ہسپتال پر جو ہے یہ لوگ بمباری آ کر رہے ہیں. تو دوستو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کو فکر کرنا چاہیے کہ یہ قوم کیسی اگر قوم ہے، اس کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو کیا تیاری کرنا ہے یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی ہتھیار لے کر نکلے، نہیں. آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے.
دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہم دعا کریں گے اور جو کچھ مدد ہمارے ہاتھ سے ہو سکے وہ ہم اگر جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر کریں گے. یہی ان کے لیے ہم اگر کرنے والی اگر جو ہے بہت بڑی اگر جو ہے یہ ہے. اب دیکھیے دوستو ایک حدیث یعنی اللہ والوں کے ذریعے اللہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی، المعجم الکبیر الطبرانی میں جو ہے اس حدیث کو اگر نقل کیا گیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر 500 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح ان میعۃ اہل بیت من جیرانہ البلاء. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صالح مسلم، ایک نیک مسلمان کے ذریعے سے کی وجہ سے اللہ اس کا گھر ہے، دیکھو ایک نیک مسلمان کا گھر، اس کے اطراف اللہ 100 گھر والوں کو اللہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے، دفع کرتا ہے، بلکہ جو ہے حدیث میں آیا. اب دیکھیے جب ایک عام صالح مسلمان نیک مسلمان کے ذریعے سے اللہ بلاؤں کو دور کر سکتا ہے. بلا کا لفظ آیا ہے حدیث میں، من جیرانہ البلاء، اللہ بلا کو دور کرتا ہے. لا یدفع، دفع کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ بالمسلم الصالح، صالح مسلم کے ذریعے، نیک مسلمان کے ذریعے، اللہ والے کے ذریعے، ایک عام اللہ والے کے ذریعے اللہ 100 گھر والوں کو بلاؤں سے حفاظت کر سکتا ہے. تو سارے اولیاءوں کے سردار غوث پاک کے صدقے سے ساری دنیاؤں کے بلاؤں کو اللہ دور کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اگر سارے مسلمان اس پر عقیدہ کر لے کہ غوث پاک کے صدقے سے اللہ یہ بلا دور کرے گا، ضرور ضرور اللہ بلا دور کرے گا. ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھیے دوستو حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ جو ہے اللہ والوں کی برکت سے جو ہے ہم لوگوں کو بلائیں آ کر دور ہوتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے دوستو اللہ والوں سے صحبت رکھنے کا جو فیض ہم کو اللہ رب العزت دیتا ہے، کیا فائدہ ہم لوگوں کو ملتا ہے، کیوں ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، کیوں یہ جلسہ سجائے ہوئے ہیں؟ غوث پاک کی محبت کی وجہ سے نا. آپ لوگ کہیں سے اگر جو ہے یہاں پر تشریف لائے ہیں، کس وجہ سے؟ غوث پاک سے محبت کی وجہ سے. غوث پاک سے محبت ہم کو کیا دلوائے گی؟ دیکھیے حدیث ہم کو اگر بتاتی ہے ہم کو کیا دلوائے گی، ہم کو اگر جو ہے حدیث بتاتی ہے. دیکھیے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث کا نمبر 4960 پر 8 حدیث کا نمبر. اور دیکھیے حدیث کے الفاظ جو ہے، خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون فلما کان فی بعض الطریق ادرکتہ الموت. معاف کرنا یہ حدیث نہیں ہے، دوسری حدیث یعنی صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ نکلتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے جانے کے راستے میں، اور جانے کی نیت کیا ہے؟ کسی اللہ والے سے ملاقات کرے، کسی اللہ والے سے ملاقات کرے. یہ حدیث مسلم شریف میں، موطا امام مالک میں اگر یہ حدیث کو اگر نقل کیا گیا ہے، یعنی اس کی نیت صرف کیا ہے؟ اللہ والے سے جو ہے ملاقات کرے، یہی نیت ہے. تو نکلتا ہے تو راستے میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے،
ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے آنکھوں کو تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اگر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے وہ فرشتہ۔ اب ہم یہاں پر آئے بیان سننے کے لیے کس وجہ سے؟ غوث پاک کی محبت کی وجہ سے، دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا ہمارا۔ تو جو ہے وہ فرشتہ پوچھتا ہے اے بندے کس وجہ سے تو آیا ہے؟ تو جو ہے وہ جواب دے گا، جواب سے مراد کیا؟ اس کی نیت کو وہ جان لے گا کہ جو ہے وہ جواب دے گا کہ جو ہے میں جو ہے اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ پوچھے گا کیا دوسرا کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے تو نکلا ہے؟ پیسے کا مقصد، دنیا کمانے کا مقصد، یا دوسرا اور کوئی مقصد ہے؟ نہیں، دوسرا کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کے ولی کی محبت، اس محبت کے لیے میں نکلا ہوں اپنا گھر چھوڑ کے، میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اسی مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہے گا اے بندے اللہ کی قسم تو جس مقصد کے لیے نکلا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی ولی کی محبت کے لیے تو نکلا ہے، تو گواہ ہو جا اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو تو نکلا ہے، یہ نکلنے کے عمل سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ محبت کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے۔ دوستو ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا فیض اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جو ہے عطا کرتا ہے۔ دیکھیے دوستو اللہ کے ولیوں کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت عطا کیا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت سب سے بڑا رحیم اور رحمان ہے نا، رحم کرنے والا، رحمت والا، ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا۔ حالانکہ اگر جو ہے 70 گنا جو بولتے ہمیں، 70% جو بولتے ہمیں، یہ بھی صرف آ کر جو ہے ایک ایگزامپل کے لیے، حالانکہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اب دیکھیے کتنا رحمت اللہ رب العزت لوگوں سے کرتا ہے، اسے بخاری شریف کی ایک حدیث سے اگر معلوم ہوگا، اللہ نے کہا کہ جو ہے اللہ کی رحمت اتنی ہے، اگر اس کی رحمت کے 100 حصے کر دیے جائے، 100 حصے اللہ کی رحمت کے کر دیے جائے، تو اس میں سے ایک رحمت دنیا میں اللہ اگر رکھا ہوا ہے، دنیا میں ایک رحمت دیا ہوا ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں۔ ماں اپنی بچے سے محبت کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے۔ اور جانور بھی اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دور دراز جا کر جو ہے تکلیف برداشت کر کے لا کر دیتی ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ وہ ایک رحمت ہے جو ساری دنیا میں اللہ نے پھیلایا ہوا ہے۔ ایک رحمت کا عالم اتنا ہے تو 99 رحمت اللہ جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، قیامت میں جو ہے لوگوں کو دینے کے لیے، قیامت میں لوگوں کو دینے کے لیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اب دیکھیے وہ 99 رحمت کسے دے گا اللہ رب العزت؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک رحمت دنیا کے سارے لوگوں میں بانٹ دیا، کافروں کو، مشرکوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، سب کے لیے وہ ایک رحمت۔ اب جو یہ 99 رحمت جو ہوں گے وہ کس کے لیے ہے؟ قیامت میں اٹھا کر رکھا ہے، وہ تو بولا ہے، لیکن وہ قیامت میں کس کو دے گا اللہ رب العزت؟ وہ 99 رحمتیں۔ اب دیکھیے مستدرک علی الحاکم کی حدیث، امام حاکم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر 1170 پر 2 حدیث کا نمبر۔ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ 100 رحمتا قسم منها رحمتا بین اہل الدنیا، اللہ کے 100 رحمتیں ہیں، اسے اللہ تقسیم کر کے ایک رحمت دنیا والوں کے لیے رکھ دیا، اور بچت جو ہے فوسطہم الی آجالہم وآخر 99، اور جو 99 جو رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں جو ہیں، وہ اللہ قیامت کے دن
قیامت کے دن اللہ 99 رحمتیں لی اولیائہ اپنے اولیاء کو دے گا بول کر جو ہے اگر لکھا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَابِضَ تِلْكَ الرَّحْمَةِ الَّتِي قَسَّمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَى 99 فَكَمَلَهَا 100 رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اپنے اولیاء کو وہ 99 رحمتیں دے کر اللہ اپنی رحمت کو مکمل فرمائے گا وہ جو ہے حدیث میں آیا. اب 99 رحمت اولیاء اللہ کو دے گا اللہ رب العزت. کس وجہ سے دے گا؟ کیوں دے گا؟ کیونکہ قیامت میں اللہ رحمان بھی ہوگا، عدل والا بھی ہوگا، عادل بھی ہوگا اس جگہ پر. یعنی وہاں پر فیصلہ سنانا بھی اللہ ہی کے ذمے ہے. اور اللہ رب العزت رحیم بھی ہوگا، قہار بھی ہوگا. اس وقت میں رحم کرنے والا بھی اور قہر برسانے والا کافروں پر، مشرکوں پر، یہ بھی اللہ ہی کرے گا کل قیامت میں. تو اس وقت اس کے دونوں جلوے جو ہے جب نظر آئیں گے تو اللہ اپنی رحمت کو اولیاءوں میں تقسیم کر کے رکھے گا. کیوں؟ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر اپنے چاہنے والے مسلمانوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے وہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گے. نکال کر جو ہے جنت میں لے کر جائیں گے. دوستو جب اللہ والوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، بخاری کی حدیث، اللہ والوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنت میں جانا ہے ان لوگوں کو، جنت ان کے لیے عطا کر دی جائے گی، لیکن وہ لوگ جنت کو نہیں جائیں گے، کھڑے رہ جائیں گے. مولا پوچھے گا اے اللہ کے ولیوں کیوں جنت کو نہیں جا رہے ہو؟ ہر کوئی تو جنت کے لیے جو ہے آیا ہوا ہے، جنت کو جانا ہے ہر کسی کو، تو جنت کو جاؤ. تو اولیاء اللہ کہیں گے اے اللہ ہم کیسے جائیں؟ دنیا میں جب ہمارے تعلق سے فکر نہیں کرے، لوگوں کی فکر کرتے رہے، تو یہاں پر ہم اکیلے جنت میں کیسے جائیں؟ ہمارے چاہنے والے لوگ جہنم میں ہیں، ہم چھوڑ کر کیسے جائیں؟ مگر جو اللہ سے پوچھیں گے، کھڑے ہو کر پوچھیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں تو جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ کہے گا اے اللہ کے ولیوں جاؤ جہنم میں جا کر جس کے دل میں جس کو تم پہچانتے ہو ان سب کو جو ہے تم اگر جو ہے لے کر آ جاؤ. اب جہنم کو آئیں گے، حضور غوث پاک بھی آئیں گے، آ کر دیکھیں گے جو غوث پاک کی محبت میں دنیا میں محبت کرتا رہا، پہلے غوث پاک اسے ہاتھ دے کر جو ہے نکالتے جائیں گے. فلاں مرید تو آ جا، فلاں خادری تو آ جا، فلاں چاندے والا تو آ جا بول کر جو ہے غوث پاک نکالتے جائیں گے، ایک ایک کو نکالتے جائیں گے. اسی طرح ہر ولی جو ہے نکالتے جائیں گے جہنم سے لوگوں کو. حدیث کے الفاظ نکال دیے، کئی لاکھ کئی کروڑ لوگوں کو نکالنے کے بعد بھی جو ہے اور بھی لوگ جہنم میں آ کر ہوں گے، اور بھی مسلمان اور بھی چاہنے والے لوگ آ کر ہوں گے. پھر آ کر جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اولیاء اللہ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں پھر کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ پوچھے گا کیا ہوا؟ کیوں؟ اب تو نکال لیے نا، اب جاؤ. بولیں گے اے اللہ اور لوگ ہیں جہنم میں، ہم چھوڑ کر کیسے جائیں؟ تو اللہ کہے گا جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہو، دینار کے برابر بھی ایمان ہو، جاؤ جا کر جو ہے ان کو نکال کر باہر لا لو. اللہ والوں سے خود کہے گا اللہ رب العزت. اب جائیں گے، جا کر جو ہے جس کے دل میں ایمان دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال کر جو ہے جہنم سے نکال دیں گے. اب دیکھیے دوستو یہ جگہ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دینار کے برابر، پھر آدھا دینار کے برابر، پھر رائے کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہو اسے بھی نکال دیں گے اللہ کے ولی. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ جو ہے ڈائریکٹ نکال سکتا تھا جہنم سے، اللہ بول دیتا تو فرشتے نکال دیتے، جاؤ بھائی تم نہ جو ہے چھٹکاری ہو گئی، جاؤ جنت کو جاؤ، بول دے سکتا تھا. کیوں اللہ کے ولیوں کو بھیج رہا ہے؟ کیوں ڈائریکٹ اللہ کے ولیوں کو بھیج رہا ہے؟ اور اللہ کے ولی ڈائریکٹ کیوں آ کر جہنم میں لوگوں کو نکال کر لے کر جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ لوگ وہاں پر بھی نہیں بول ڈالنا. کیا نہیں بول ڈالنا؟ اللہ ہمارا آ کر جو ہے وقت ختم ہو گیا بول کر جو ہے ہم نے آ کر بھیج دیا، آزاد کر دیا، ایسا نہیں بول دینا. کیا معلوم ہو رہا وہ لوگوں کو بچانے والا کون ہے؟
اللہ کا ولی ہے، بچایا ہے تجھے اللہ کے پاس سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیت، عشق محبت، عشق محبت، تاکہ معلوم ہو کہ بچانے والا کون ہے، غوث اعظم ہے جو آ کر تمہیں بچایا ہوا ہے۔ جسے تم دنیا میں محبت کرتے تھے وہ محبت ضائع نہیں گئی، وہ محبت آج ہم لوگوں کو ہاتھ دے کر جہنم سے نکال رہے ہیں، وہ جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس لیے جو ہے اللہ اللہ کے ولیوں کو بھیجے گا۔ اور دیکھو دوستو، اس حدیث سے اور ایک بات بھی معلوم ہوئی۔ اب دیکھیے دل میں کتنا ایمان ہے کون جانتا ہے؟ یہ لوگ کیا بولتے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ولی دنیا میں بھی دل میں کیا ہے یہ جانتے ہیں، اور قیامت میں بھی دل میں کتنا ایمان ہے یہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کو کہے گا جاؤ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال کر لا لو، بول کر جو ہے اللہ کے ولیوں کو آ کر کہے گا۔ اب کیا لیبل لگ کر رہوں گا کیا بولیے وہ جگہ میں؟ اس میں اگر 1 دینار ایمان ہے، رائے کے برابر ایمان ہے بول کر لیبل لکھ کر رہوں گا کیا؟ نہیں، دل دیکھ کر، وہ نظر جو ہے غوث پاک کی دل کو دیکھ کر لوگوں کا کتنا ایمان ہے یہ بتا دیتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں تمہارے گھر میں تم لوگ کیا کرتے ہو وہ میں بتا دے سکتا ہوں، لیکن شریعت جو ہے مجھے اجازت نہیں دیتی، اس لیے خاموش ہو کر جو ہے غوث پاک فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ اجازت دے گا تو غوث پاک اپنے علم کو ظاہر